تفسیر ابن کثیر سورہ نساء آیت نمبر 131 سے لے کے 134 4 آیت ہے. آیت نمبر 131 And to Allah belongs all that is in the heavens and all that is in the earth. یہ وہی ہے ریفرین جو مطلب اپن نے پڑھے تھے کہ اللہ کا ہی ہے سب کچھ آسمانوں میں اور زمین میں، یعنی اللہ کی تو پوری ملکیت ہے. And verily we have recommended to the people of the scripture before you and to you that you have taqwa of Allah. اور یقیناً ہم نے پہلے بھی جو اہل کتاب تھے ان کو یہ وصیت کی تھی، یعنی کہ مطلب ریکمینڈ کیا تھا، اور تمہیں بھی یعنی مسلمانوں تمہیں بھی، کہ اللہ کا تقوی مطلب رکھو. بٹ اف یو ڈس بلیو، لیکن اگر تم کفر کرتے ہو، then unto Allah belongs all that is in the heavens and all that is in the earth. یہ پھر سے بات وہی ریپیٹ ہو رہی ہے. And Allah is ever rich, free of any needs, worthy of all praise. اور اگر تم کو کفر کرتے ہو، یعنی اللہ کا تقوی نہیں رکھنے کا مطلب ہی کفر ہو جاتا ہے نا. then unto Allah، یعنی اللہ ہی کا ہے پھر آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے اور زمین میں جو بھی ہے. اور اللہ جو ہے وہ تو غنی ہے، اس کی تو کوئی تمہارے سے کوئی ضروریات پوری نہیں ہونے والی کہ تمہارے سے اس کو ضرورت ہے کچھ کہ تم اس کے سجدے کرو، تم اس کا رکوع کرو، تم اس سے مطلب اس کی بندگی کرو. یہ سب اللہ کو اللہ اس سے سب سے بہت ہی مطلب وہ ہے فری ہے، اس کی ایسی کوئی ضروریات ایسی احتیاج ہے ہی نہیں. worthy of all praise، حمیدن، یعنی کہ وہ تمام مطلب جو پریزز اور تعریف جو ہے وہ تو اللہ کی خود بخود ہو رہی ہے آسمانوں میں زمین میں سب جگہ. اس کو ہماری کسی بھی نہ حمد کی اور نہ ہی کوئی اور چیز کی اس کو ضرورت ہے، وہ تو غنی ہے اور حمید ہے. آیت نمبر 132 And to Allah belongs all that is in the heavens and all that is in the earth. اور اللہ ہی کا تو ہے سب کچھ جو آسمانوں میں اور زمین میں. And Allah is ever all sufficient as disposer of affairs. اور اللہ کافی ہے تمام تمہارے ہر کام کے لیے، سب کوئی بھی چیز جیسے کہ بولتے ہیں نا جو بھی تمہارے معاملات ہیں ان کا انجام دینے والا کافی ہے اللہ. آیت نمبر 133 If he wills، اگر اللہ کی مرضی ہوئی، he can take you away، وہ تمہیں ہٹا دے گا. Oh people، اے لوگوں، and bring others، اور دوسروں کو لے آئے گا. اگر تم صحیح نہیں ہو، تم صحیح اس کے مطلب حساب سے نہیں چل رہے ہو، تو اللہ تمہیں ہٹا دے گا اور دوسرے کو لے آئے گا. And Allah is ever all potent over that، اور اللہ تو بہت زیادہ پاورفل ہے اس پر، جو چاہے وہ کرے. قدیرہ آیت نمبر 34 Whoever desires the rewards of this life، اور جس کسی کو بھی اس دنیا کا یعنی اس دنیا کا اس کو اجر چاہیے، ثواب چاہیے. then with Allah is the reward of this worldly life and of the hereafter، اور اللہ کے پاس تو یہ دنیا کی جو زندگی اس کا بھی ہے تمام مطلب ثواب، اور آخرت کا بھی ہے. تم کو خالی دنیا کی پڑی ہے نا. and Allah is ever all hearer all seer، اور اللہ جو ہے وہ ہمیشہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا، ہمیشہ سے ہے وہ ایسا. The necessity of taqwa of Allah، ضرورت ہے اللہ کے تقوی کی. اللہ سے واللہ ما وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض and to Allah belongs all that is in the heavens and all that is in the earth، اور اللہ ہی کا تو ہے سب کچھ جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں. اللہ states that he is the owner of the heavens، یہاں اللہ اپنی آیت میں بتا رہا ہے کہ وہ مالک ہے، وہ مالک بھی ہے، وہ ملک بھی آسمانوں کا and earth زمین کا. and that he is the supreme authority over them، اور سب سے بڑا جو پاور ہے یعنی سب سے بلند ترین اتھارٹی، اس کا قبضہ، اس کی قدرت، وہ سب کچھ ہے ان سب پہ. Hence Allah statement
تو اللہ نے پھر اپنی آیت میں کہا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ and verily we have recommended to the people of the scripture before you and to you. اور یقیناً ہم نے تو پہلے بھی اہل کتاب کو بھی ہم نے اس چیز کے لیے کہا تھا اور اب تمہیں بھی اے مسلمانوں. Meaning we have recommended to you what we recommended to the people of scriptures. اور یہی چیز ہم نے تمہیں بھی کہا اے مسلمانوں اور جو اہل کتاب تھے ان سے بھی کہا. انِتَّقُوا اللَّهَ کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. That you have taqwa of Allah. Taqwa of Allah. By worshipping Him alone without partner. اللہ کا تقوی کیسے اختیار کرو گے؟ اللہ ہی کی بندگی، اس کے اکیلے کی بندگی کرو، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، پارٹنر مت بناؤ کسی کو شریک، شرک مت کرو اللہ کے ساتھ. اللہ then said وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ But if you disbelieve, اگر تم کفر کرتے ہو then unto Allah belongs all that is in the heavens and all that is in the earth. تو اللہ ہی کا تو ہے سب کچھ آسمانوں میں اور زمین میں جو بھی ہے. اگر تم کفر بھی کرو تو اس کو کہاں فرق پڑنے والا ہے. ان another آیا ایک اور آیت ہے جس کے اندر اللہ نے کہا سورہ نمبر 14 یعنی سورہ ابراہیم آیت نمبر 8. اللہ said that Musa said to his people کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے کہا ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا فإن اللہ لغنی حمید. سورہ ابراہیم آیت نمبر 8. If you disbelieve اگر تم کفر کرتے ہو you and all on the earth together سب تم بھی اور سارے کے سارے جتنے زمین پہ سارے لوگ ہیں سب کے سب جمع ہو کے سب کفر کریں then verily یقیناً اللہ is rich free of any need owner of all praise. اور اللہ غنی ہے، تم سب کا سب کفر کرو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ اللہ تو غنی ہے، اس کی تو کوئی مطلب نیڈ نہیں ہے تم سے کہ تم اس کی بندگی کرو یا اس کے اوپر بلیو کرو. اور وہ خود اپنی ذات میں محمود ہے جس کی حمد ہوتی چلی جا رہی ہے، اس کو تمہاری حمد کی بھی ضرورت نہیں ہے. جو بھی ضرورت ہے وہ ہمیں ہی ہے. اللہ said فَكَفَرُوا یہ آیت سورہ نمبر 64 ہے. سورہ 64 جو ہے وہ ہے سورہ تغابن آیت نمبر 6. فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. پھر سے وہی نام ہے غنی حمید. So they disbelieved اور انہوں نے کفر کیا and turned away پلٹ کے چلے بھی گئے but Allah was not in need of them. تو جو لوگوں کے اندر اگر ہے ہی نہیں کفر بھرا ہوا ہے اللہ کو ایسے لوگوں کی کیوں ضرورت ہوگی. and Allah is rich free of any need. اللہ کی ضرورت کوئی نہیں ہے کہ تم سے پوری ہو. جو کفر کرتا ہے جائے ایسی کی تیسی میں. worthy of all praise اور اللہ تو تمام جو حمد ہے وہ اس کا وردی ہے یعنی کہ مطلب اس کی حمد اس کی ثنا آسمانوں میں زمین میں ہو ہی رہی ہے، ہوتی ہی جا رہی ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا and Allah is ever rich free of any needs worthy of all praise. اللہ تو غنی ہے اور حمید بھی ہے meaning he is far too rich than to need his servants. اللہ تو اس سے بہت غنی ہے کہ وہ اپنے بندے کی یعنی اس کو ضرورت پڑے کہ بندے اگر کچھ کرے تو بولے ارے پلیز کرو نا، ہاں تم لوگ میری بھی عبادت کرو، تم لوگ میرے لیے یہ کام کرو اور تم لوگ مطلب سب میرے لیے خیرات کرو. ایسا سب اللہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سبھی کچھ جب اللہ نے اتنی بار وہ ریفرنس آیا ہے کہ سبھی کچھ جو آسمانوں میں اور زمین میں وہ اللہ کا ہے تو اللہ کو تمہاری کیا ضرورت. اینڈ worthy of all praise in all his decisions and commandments. اس کا جو بھی فیصلہ ہے وہ جو بھی حکم کرتا ہے اس میں اس کی تعریف ہی ہے. دا میننگ آف اللہ اسٹیٹمنٹ. اللہ کی آیت کا مطلب کیا ہے؟ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. And to Allah belongs all that is in the heavens and all that is in the earth. اور اللہ ہی کا تو ہے جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں.
اللہ تو سب چیز اسی کی ہے، تو سوچو اس کو کیا ضرورت. اینڈ اللہ از ایور آل سفیشینٹ ایز اے ڈسپوزر آف افیئرس، اور اللہ کافی ہے ایز اے وکیل، یعنی کہ تمہارے ہر معاملات کو انجام دینے والا، اس کو مطلب پورا کرنے والا. He has perfect watch over every soul. ہر جان کے اوپر اس کی برابر بہترین عمدہ سے عمدہ نظر اس کے ہر بندے پہ، ہر جان پہ، یعنی کہ کوئی بھی اس کی نظر سے اوجھل نہیں ہے کہ ابھی وہ اوجھل تھا اور اس کو جو کرنا تھا وہ کر لیا اور ابھی اللہ نے دیکھا نہیں. Knowing what it deserves، اللہ اچھی طرح جانتا ہے میرا یہ بندے کی کیا ضروریات ہے. He is the watcher، اور وہ تو ہے یا رقیب، واچ کر رہا ہے، and witness، گواہ of all things، تمام چیزوں میں وہی خود ہی گواہ ہے، اس کو کسی گواہ کی بھی ضرورت نہیں، خود ہی وکیل، خود ہی گواہ، خود ہی جج. اللہ اسٹیٹمنٹ، ان یشاء یذہبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین وکان اللہ علی ذلک قدیرا. If he wills، اگر اس کی مرضی ہوئی، he can take you away، ہٹا دے گا وہ تمہیں اٹھا کے. او پیپل، اے لوگوں، and bring others، دوسروں کو لے آئے گا. And Allah is ever all potent over that، اور اللہ تو بہت زیادہ پاورفل ہے اس پر، وہ کر سکتا ہے. Means he is able to take you away and replace you with other people if you disobey him. اگر تم اللہ کی نافرمانی کرتے رہو گے تو اللہ تمہیں ہٹا کے دوسروں کو لے آئے گا. ان اے سملر آیا اللہ سیڈ، ایک اور آیت ہے جو ملتی جلتی ہے، سورہ 47 سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آیت نمبر 38. الفقراء ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا. اینڈ اف یو ٹرن اوے، اگر تم پلٹ کے چلے جاتے ہو، He will exchange you for some other people، وہ تمہیں بدل دے گا، دوسرے لوگوں کو لے آئے گا تمہیں ہٹا کے. And they will not be your likes، اور وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے. یعنی اگر تم نافرمانی کر رہے ہو تو وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے، وہ اللہ کی فرما برداری کریں گے. اللہ ایسے لوگوں کو لے آئے گا. اللہ اسٹیٹمنٹ، اللہ کی آیت، من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ. Whoever desires the reward of this life, then with Allah is the reward of this worldly life and of the hereafter. اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کو اس دنیا کا ثواب ملے، لیکن اللہ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب ہے. Means oh those whose ultimate desire is this life. اللہ کہتا ہے اے لوگوں، اے وہ لوگوں جن کی پوری جو خواہشات ہے، یعنی اس کی پوری کی پوری تکمیل، یعنی اس خواہشات کی، وہ یہ دنیا کی لائف ہے. Know that Allah owns the rewards of this life and the hereafter. جان لو پھر کہ اللہ کے پاس تو اس دنیا کا بھی اجر و ثواب ہے اور آخرت کا بھی. Therefore, if you ask Allah for both، He will enrich you، award you and suffice for you. اور اگر تم نے، اس لیے اگر تم اللہ سے مانگتے ہو دونوں جہان، یہ دنیا اور آخرت، اور اللہ تمہیں اس میں غنی کر دے گا، تمہیں ثواب اور اجر بھی دے گا، اور وہ کافی ہو جائے گا تمہارے لیے، اللہ کافی ہو جائے گا. ایز اللہ سیڈ، سورہ بقرہ کی سورہ نمبر یعنی مطلب 2 یعنی سورہ بقرہ، اس کی آیت نمبر ہے 200 اور 201 and 202. یہ 3 آیت یہاں پر سورہ بقرہ کی ہے. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. But of mankind there are some who say, Our Lord, give us in this world, and for such there will be no portion in the hereafter. انسانوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم کو اس دنیا کا دینا، ہم کو اس دنیا کا یہ دے، اس دنیا کا یہ دے. تو دنیا ہی مانگ رہے، دنیا دنیا دنیا. تو اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کے لیے آخرت کا کچھ بھی نہیں ہے. اور اس کی آگے کیا ہے تو وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا. And of them there are some who say، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں،
Our Lord, give us in this world that which is good. اے ہمارے رب ہم کو اس دنیا کا دے جو کہ بہت ہی حسنا خوبصورت اچھا ہے وہ دے. اینڈ ان دا ہیئر آفٹر دیٹ وچ از گڈ، اور آخرت کا بھی ہم کو بہت ہی اچھا حسنات وہ دے. اینڈ سیو اس فرام دا ٹورمنٹ آف دا فائر، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. فار دیم دیر ول بی allotted a share for what they have earned. ایسے لوگ ہوں گے جن کے لیے اللہ نے کہا ان کا حصہ ہوگا وہ جو بھی انہوں نے کمائی کی ہوگی، یعنی انہوں نے جو بھی اچھی کمائی کی. پھر ہے سورہ نمبر 42، اس کی آیت نمبر 20. سورہ 42 جو ہے وہ ہے الشورى. من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی الحرث. حرث ہی، حرث یعنی کہ مطلب فصل، جیسے کھیتی جو تیار ہوتی ہے اس کو کاٹتے ہیں نا. whosoever desires by his deeds، جو بھی چاہتا ہے اپنے اعمال سے، the reward of the hereafter، کہ میں نے یہ اعمال اچھے جو کیے اللہ کی رضا کے لیے تو مجھے آخرت کا چاہیے اجر. تو یعنی آخرت کی کھیتی کاٹنا چاہتا ہے. دنیا میں اس نے فصل یعنی کہ بیج بویا اور آخرت میں وہ اس کی فصل کاٹے گا. تو اللہ کہتا ہے ان لوگوں کو وی گیو ہم انکریز ان ہز ریوارڈ، تو ہم ان کے جو بھی اجر ہے اس میں ہم بڑھا کے دیں گے ان کو. نزد لہو، زد یعنی زیادہ. اس کے بعد ہے سورہ نمبر 17، سورہ بنی اسرائیل. سورہ اسراء بھی نام ہے اس کا، اور اس کی آیت نمبر 18 سے لے کے 21 تک. مگر وہ پوری یہاں کوٹ کی بھی نہیں ہے، صرف بتا دی گئی ہے کہ 18 سے 21 آیت تک کا، ادھر سے بگننگ اور اینڈنگ خالی آیت کی دی ہوئی ہے. من کان یرید العاجلہ عجلنا لہ فیہا ما شاء لمن نرید. اور پھر اس کے آگے ہے انظر کیف فضلنا بعضہم علی بعض، یہاں ختم ہوتی ہے 21ویں آیت. تو 18، 19، 20، 21 4 آیت کا ہے یہاں پر. Whoever desires the quick passing transitory enjoyment of this world، جو بھی چاہتا ہے، جو یہ تو جلدی ختم ہو جانے والی زندگی ہے نا، یہ تو پاس ہو رہی کوئک پاسنگ. تو یہ جو عارضی زندگی کی جو خوشیاں ہیں، مزے ہیں، لذتیں ہیں اس دنیا کے، تو جو کوئی بھی یہ چاہتا ہے تو اللہ کہتا ہے وی ریڈیلی گرانٹ ہیم واٹ وی ول، یعنی سوچو فار ہوم وی لائک. یعنی اللہ نے بہت کلیئر، بہت پریسائسلی بولا ہے کہ جو بھی اس دنیا کی لذتیں، انجوائمنٹ، مزے چاہتا ہے، یہ عارضی زندگی ہے، پاسنگ. تو اب اللہ کہتا ہے یقیناً ہم تو اس کو وہ دیں گے اپنی مرضی سے. اس نے کیا مانگا ہے اس کے حساب سے نہیں، اللہ کی جو مرضی ہوگی وہ اس کے حساب سے دے گا. فار ہوم وی لائک، اور وہ بھی جس کے لیے اللہ کی مرضی ہوگی وہ اسی کو دے گا. یعنی تم نے مانگا بھی لیکن سوچو کہ اگر نہیں ملا تو تمہارے مانگنے کا کیا فائدہ ہوا. اس سے تو اچھا نا کہ بندہ دنیا اور آخرت دونوں مانگے. اس کے آگے انٹل یہاں تک ہے. سی ہاؤ وی پریفر ون اباؤ اندر ان دس ورلڈ. دیکھو ہم کیسے ایک کے اوپر دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں، یا ایک کے اوپر دوسرے کو ہم بڑھاتے ہیں، پسند فرماتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں. یعنی اللہ کسی کو اپ، کسی کو ڈاؤن، کسی کو ہائی، کسی کو لو، کسی کو رچ، کسی کو پور. اس طرح اللہ یہ چیز کرتا ہے نا. سو اللہ سیڈ ہیئر وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، and Allah is ever all hearer, all seer. اور اللہ تو سب کچھ سنتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے. اس کو ہر چیز کی خبر ہے، اسے پتا ہے کہ کیا ہے اور کیا نہیں. کوئی بھی مطلب کوئی کچھ بھی حرکتیں کرے، کچھ چھپائے نہ بتائے، جو بھی نیتیں ارادے رکھے، لیکن اللہ کو سب چیز کی خبر، کیونکہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. آل سیئر، آل ہیئرر، آل سیئر ہے وہ. ہماری طرح نہیں ہے کہ ہم کو کچھ سنائی دیتا، کچھ نہیں سنائی دیتا. دور کا تو ہم سن بھی نہیں سکتے اور نہ دیکھ سکتے ہیں. تو اس طرح سے اللہ نے بتا دیا کہ وہ ہر چیز پہ کس طرح سے قادر ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا